ثنا رمضان کا انتظار بالکل اس طرح کرتی تھی جیسے کوئی پیاسا انسان بارش کا انتظار کرتا ہے، لیکن ہر سال 8ویں یا 9ویں روزے تک اس کے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ 29 سال کی تھی، دبئی میں رہتی تھی اور گھر بیٹھ کر سافٹ ویئر کمپنی میں ریموٹ جاب کرتی تھی۔ اس کا 4 سال کا بیٹا تھا اور سسرال والے بھی ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایجوکیٹڈ تھی، پریکٹسنگ تھی، سنسیئر تھی اور بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ رمضان کی پہلی رات وہ بڑے بڑے پرومسز کرتی، جیسے اس سال میں پورا قرآن فنش کروں گی، اس رمضان میں خوب توبہ کروں گی، اس رمضان میں چینج ہو کر رہوں گی۔ لیکن پھر پورا دن گھر والوں کا خیال رکھنا، افطار کی کوکنگ کرنا، سحری کی کوکنگ کرنا، آفس کے ای میلز کا جواب دینا، ان کے واٹس ایپ میسیجز کا جواب دینا، رینڈم اسکرولنگ اور پھر تھکی ہوئی تراویح میں ہی نکل جاتا تھا۔ ایک دن عصر کے قریب اس نے اپنے بیٹے پر چلایا کیونکہ اس نے پانی گرا دیا تھا۔ بیٹا اسے سیدھا دیکھ کر بولا، ماما آپ روزہ رکھے ہوئے ہو نا، پھر کیوں چلا رہی ہو؟ یہ بات اسے اندر تک ہلا گئی۔ میں روزہ رکھ رہی ہوں، لیکن کیا میں چینج بھی ہو رہی ہوں؟ اس رات اسکرولنگ کرنے کے بجائے اس نے ایک اسلامک لائف کوچ کے ساتھ سیشن بک کیا۔ میٹنگ کے دوران پہلی کال پر ثنا نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں قرآن فنش کرنا چاہتی ہوں، میں سچ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں حلال اور حرام ہر چیز سیکھنا چاہتی ہوں، میں ڈیلی صدقہ بھی دینا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے رمضان مجھے کنٹرول کرتا ہے، میں رمضان کو کنٹرول نہیں کرتی۔ اسلامک لائف کوچ نے آرام سے اس کی بات سنی، پھر کہا، ثنا، رمضان کو زیادہ ایموشنز نہیں، ایک 24 گھنٹے کا ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے۔ اسلامک لائف کوچ نے پھر سمجھایا کہ فاسٹنگ سے مینٹل کلیئرٹی امپروو ہوتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق جب ہم فاسٹ کرتے ہیں تو برین کا وہ حصہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے جو سیلف کنٹرول کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان ڈسپلن بلڈ کرنے کا سب سے بہترین مہینہ ہوتا ہے۔ اگلی صبح الارم سحری سے پہلے بجا۔ پہلا خیال تھا کہ چلو سنوز کر دیتی ہوں، 5 منٹ اور سو لیتی ہوں، لیکن پھر ثنا کو اسلامک لائف کوچ کی بات یاد آئی کہ دل سب سے زیادہ سافٹ فجر سے پہلے ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ جب ثنا اٹھی تو اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ گھر بالکل خاموش تھا۔ پھر دھیرے سے دعا کی، یا اللہ، میں نے بہت رمضان ویسٹ کیے ہیں، اس بار اس رمضان کو ویسٹ نہ جانے دے۔ تہجد کی نماز اس کا سیکرٹ ویپن بن گیا۔ ثنا کے لیے پہلے سحری کا مطلب تھا کہ فون سکرول کرتے ہوئے کھانا کھانا، لیکن اب وہ سمپل کھانا کھاتی ہے، جیسے انڈا، اوٹس، شہد، ڈیٹس، ڈرائی فروٹس۔ سادہ پانی پینے کے بجائے وہ ناریل پانی پیتی یا پھر پانی میں کالا نمک ڈال کر پیتی، اور بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی اسلامک لیکچر یا پھر قرآن کی تفسیر لگا دیتی۔ رینڈم ویڈیوز نہیں دیکھتی، بلکہ پرپسفل ریمائنڈرز جو اس کے اور اس کے گھر والوں کے اسپرٹ کو بڑھائے، ایسا کچھ دیکھتی۔ اس نے سمجھا کہ صبح 4 بجے آپ اپنے کانوں کو جو فیڈ کرتے ہیں وہی آپ کا پورا دن شیپ کرتی ہے۔ سحری ختم کرنے کے بعد اس نے فجر کی نماز ڈیلے کرنے کے بجائے سنت اور فرض آرام سے پڑھی، پھر جانماز پر بیٹھ کر قرآن کھولا۔ لائف کوچ نے سمپل میتھڈ دیا تھا کہ اگر قرآن فنش کرنا ہے تو یہ مت کہو کہ آج میں بہت پڑھوں گی، بلکہ صرف 20 پیجز ڈیلی پڑھو، وہ بھی ڈیوائڈ کر کے، یعنی ہر نماز کے بعد 4 پنے پڑھنے سے آپ ایزیلی اپنا پورا قرآن 30 دنوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ 6 بجے تک وہ ریموٹ ورک پر بیٹھ جاتی۔ ریسرچ کے مطابق فاسٹنگ کے دوران صبح فوکس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ باڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اس وقت سب سے ضروری کام کریں، جیسے اسائنمنٹس بنانا، ریویژن کرنا۔ ثنا نے آفس کے گروپ کے میسیجز چیک کرنے کے بجائے سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک پہلے کیا، چاہے وہ کوئی پروجیکٹ بنانا ہو یا پھر کوئی ڈیلیگیٹڈ ٹاسک۔ لیپ ٹاپ کھولنے سے پہلے وہ نیت کرتی، یا اللہ میرے وقت میں برکت ڈال دے۔ اب وہ صرف پیسہ ہی نہیں کما رہی تھی، بلکہ پیسہ کمانے والے یہ کام اب اس کے لیے عبادت بن گیا تھا۔ 2 گھنٹے ڈیپ ورک کرنے کے بعد
جب اس کا بچہ اٹھ جاتا تو وہ اسے کھانا کھلاتی اور گھر کے سارے کام وہ 10 یا 11 بجے تک کمپلیٹ کر چکی ہوتی۔ اب وہ فائنلی ایک چھوٹا سا شارٹ نیپ لیتی جسے ہم قیلولہ کہتے ہیں، جو کہ ایک سنت ہے۔ نیپ لینے کے بعد وہ اٹھتی اور ظہر پڑھتی۔ ظہر پڑھنے کے بعد وہ جانماز پر بیٹھے بیٹھے ہی 4 پنے قرآن کے پھر سے پڑھ لیتی۔ صرف 15 یا 20 منٹ ہی لگتے۔ فجر اور ظہر کی نمازوں کے بعد اب تک 8 پنے قرآن کے پورے ہو چکے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ لیٹ کر رینڈم یوٹیوب اسکرولنگ کرے، وہ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل چیز سیکھتی۔ یا تو وہ کوئی اسلامک لیکچر یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے تفسیر کے کلاسز کرتی، یا پھر حلال انکم کرنے کے کوئی نہ کوئی پریکٹیکل اسکل سیکھ رہی ہوتی، یا پھر کوئی صدقہ خیرات کر رہی ہوتی، یا پھر اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہوتی اور انہیں پڑھا رہی ہوتی، یا پھر انہیں دین کی کوئی باتیں سکھا رہی ہوتی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں بہت ایموشنل تھی لیکن ایجوکیٹڈ نہیں تھی، تو اس نے طے کر لیا تھا کہ مجھے ہر دن کم سے کم 30 سے 45 منٹس اسلام کو سیکھنے میں تو لگانے ہی ہیں۔ عصر سے پہلے وہ 4 رکعتیں سنت کی ضرور پڑھتی۔ پہلے عصر کے دوران اسے بہت تھکن ہوتی تھی روزہ رکھتے پر، لیکن اب جب کہ اس نے قیلولہ یعنی کہ شارٹ نیپس لے لیے تھے، اس وقت اسے بالکل تھکان نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد جانماز پر ہی 4 رکعت قرآن پڑھ لی۔ اب تک 12 سے 14 پیجز تو ہو چکے ہیں۔ اب اس نے افطار بنانے کی تیاریاں شروع کریں۔ پہلے کی طرح تیل اور مسالوں میں ڈوبا ہوا 10 ڈشز نہیں، بلکہ وہ آرام سے اور جلدی اور ٹیسٹی بننے والے کھانے بنانے لگی۔ اس نے کیا بنے گا اس چیز میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے پہلے سے ہی پورے 4 ہفتوں کا رمضان کا مینیو لکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر وہ کھانا بنانے لگی۔ کیونکہ اسلامک لائف کوچ نے اسے سمجھایا تھا کہ رمضان کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں بلکہ ایک روحانی مہینہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ افطار کے پہلے کے 15 منٹس کتنے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ وقت بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس وقت بجائے اس کے کہ آپ پکوڑے فرائی کرنے میں لگے رہیں یا فون میں لگے رہیں، ثنا چپ چاپ آ کر بیٹھ جاتی اور دعا کرتی، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ثنا کھجور اور نیمبو پانی سے روزہ کھولتی، وہ نیمبو پانی جس میں سفید چینی نہیں بلکہ گڑ یا پھر سٹیویا گیا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد وہ مغرب فوراً پڑھ لیتی، کیونکہ وہ لائٹ کھانا کھاتی تھی، اور ڈنر بھی وہ لائٹ ہی کرتی تاکہ سحری میں اچھی بھوک لگی رہے۔ پہلے وہ زیادہ کھا لیتی تھی اور تراویح بڑی مشکل سے ہو پاتی تھی، لیکن اب وہ کھانا سمپل رکھتی، جس سے کہ اس کی تراویح پڑھنے کی کوالٹی بہت اچھی ہو گئی۔ تراویح پڑھ کر سارے برتن دھو کر پہلے بچوں کو سلاتی اور پھر 10:30 یا 11 بجے کے قریب سونے سے پہلے وہ 3 لائنز لکھتی۔ وہ جرنلنگ کرتی، جیسے ایک چیز جو اچھی ہوئی، آج کون سی مسٹیک ہوئی، ایک اچھے کام کی نیت کل کے لیے۔ وہ ڈیلی تھوڑا سا صدقہ دیتی جسے وہ ضرور لکھتی، تاکہ مہینے کے اینڈ میں اسے پتہ ہو کہ اس نے اچھا صدقہ کیا ہے یا نہیں، خاص طور پر ریلیٹیوز کو صدقہ جو کہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں۔ پہلے کی طرح اب وہ 20ویں رمضان تک تھکی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی خوش اور اطمینان تھی۔ قرآن آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ آخر کے 10 دن یا پھر آڈ نائٹس کے لیے پوری طریقے سے تیار تھی۔ کیا یہ کوئی میریکل تھا؟ نہیں، اس نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے اپنے رمضان کو بہترین کیا۔ رمضان سب کچھ کرنے کا نام نہیں، یہ ہے دنیا سے پہلے اٹھنے کا نام، قرآن کو سمارٹ طریقے سے پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، اپنے دین کو پریکٹیکلی سیکھنے کا اور سنسیئرلی توبہ کرنے کا۔ فاسٹنگ آپ کے جسم کو ویک نہیں کرتا بلکہ ڈسپلن لاتا ہے، روحانی دروازے کھول دیتا ہے۔ سائیکولوجیکلی ہیبٹس جلدی بلڈ ہوتی ہیں جب آپ انہیں ریپیٹ کرتے جاتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، اور رمضان اسی چیز میں آپ کی پوری مدد کرتا ہے۔